إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتے تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اللہ نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دیں جو کرنا ہی تھا۔ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی طاقت کا موازنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے ذکر کیا، یہ چیز ان کی ثابت قدمی کا باعث بن گئی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو آپ کی آنکھوں سے ان کی تعداد کم دکھائی جن آنکھوں سے آپ سوتے تھے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ جب قرآن میں منام کا لفظ ہے تو اس کی تعویل بلا دلیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن تھا کہ ان کی تعداد کی زیادتی دلوں میں رعب بٹھا دے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جائے کہ آیا ان سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہی بچا لیا اور ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ پاک دلوں کے بھید سے، سینے کے راز سے واقف ہیں، آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتے ہیں۔ خواب میں تعداد کم دکھا کر پھر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور جانچ میں وہ بہت ہی کم آئے تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور انہیں کوئی چیز نہ سمجھیں۔ چنانچہ تفسیر طبری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے تو اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 کے قریب ہوں گے۔ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا نہیں کوئی 100 ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمارے ہاتھ میں قید ہو گیا، اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کتنے ہو؟ اس نے کہا 1000 کا یہ لشکر ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر کود پڑے تاکہ رب کا کام جس کا کرنا وہ اپنے علم میں مقرر کر چکے تھے پورا ہو جائے، کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ بس جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا جتھا بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ چنانچہ اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے موحدوں کی مدد کی اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرمان ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین، اور اس میں پورا بیان اس بات کا گزر چکا۔ پس دونوں آیتیں ایک سی ہیں، کم نظر آتے تھے جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی، شروع ہوتے ہی مسلمان دگنے دکھائی دینے لگے۔ غزوہ بدر اور آداب قتال، یعنی لڑائی بھڑائی کے آداب۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیاب کی تدبیر اور دشمن کے مقابلے کے وقت کی شجاعت و بہادری سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں دشمن سے بھڑ جانے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو ہی جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے سچی کتاب قرآن مجید کے نازل فرمانے والے اللہ، اے بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو اکیلے تنے تنہا شکست سے دوچار کر دینے والے اللہ، ان کافروں کو شکست دیجئے اور ان پر ہماری مدد فرمائیے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوری مشغولی کے وقت یعنی جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض کر رکھا ہے۔ عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ چپ رہنا اور ذکر اللہ کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تو جریج رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بلند آواز سے کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں۔ اس میں بھی اولا وہ ہے جس کا حکم لوگوں کو نماز میں کیا گیا ہے، اور جہاد میں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت جہاد بھی اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے؟ پھر رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ عین جنگ و جدال کے وقت بھی میرے دل میں اے اللہ آپ کی یاد ہوتی ہے۔ جاہلیت کا ایک اور شاعر عنترہ کہتا ہے، نیزوں اور تلواروں کے شپا شپ چلتے ہوئے بھی میں اے اللہ آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ بس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور صبر و سحار کرنے کا حکم دیا کہ نامردی، بزدلی، بھاگڑ اور دوڑ پوکی نہ برتو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، یہی کامیابی کے گرہیں ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، وہ جو فرمائیں بجا لاؤ، جن سے روکیں رک جاؤ، آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ پھیلاؤ ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، بزدلی جم جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، قوت اور تیزی جاتی رہے گی، اقبال و ترقی رک جائے گی۔ دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو اور یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احکام میں ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال اگلوں میں بھی نہیں، پیچھے والوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی شجاعت، بہادری، یہی اطاعت رسول، یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث مدد الہی شامل حال رہی، اور بہت ہی کم مدت میں باوجود تعداد اور اسباب کی کمی کے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ نہ صرف لوگوں کے ملکوں ہی کے مالک بنے بلکہ ان کے دلوں کو بھی فتح کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیا۔ رومیوں اور فارسیوں کو، ترکوں اور صقالیہ کو، بربریوں اور حبشیوں کو، سوڈانیوں اور قبطیوں کو، غرض دنیا کے کل گوروں کالوں کو دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، دین حق کو پھیلا دیا اور اسلامی حکومت کو دنیا کے کونے کونے میں جما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے خوش رہے اور انہیں بھی خوش رکھے۔ خیال تو کرو کہ 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا، تاریخ کا ورق پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انہی بابرکت صحابہ کی جماعت میں حشر فرمائے۔ وہ اللہ باعزت ہیں اور اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔